امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت، نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے کہ آج پھر خداوند نے ہمیں لالچ کے لیے بتایا، کہ جس طرح سے پچھلے پارٹ میں بتایا گیا تھا کہ خداوند کے کلام میں، خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ لالچ نہ کر۔ اور اگر ہم لالچ کے بارے میں تھوڑا بتایا گیا کہ بیسک بنیاد کیا ہے، لالچ کیسے کیا جاتا ہے اور ہم کس طرح سے لالچ کو فروغ دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کیسے لالچ کرتے ہیں، کہ جیسے مانگنے سے لالچ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم مانگ لیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ لالچ، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ لالچ کے کیا نقصان ہے۔ جب ہم خدا کی کلام کی نافرمانی کر کے لالچ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لالچ رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں لالچ رکھتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس آیت میں لکھا ہے اس کے دوسرے حصے میں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ جو نفع، جو پروفٹ، جو فائدہ آپ سوچتے ہو کہ آپ کو مفت بیٹھے مل جائے گا اور آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو فری مل جائے گا، تو جو آپ کو محنت کے بغیر آپ جو چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیزیں، وہ نفع، وہ آپ کا لالچ آپ کی جان لے کے چھوڑتا ہے۔ آپ کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کہ خدا نے جب ہمیں منع کیا، ہم انسانوں کو اپنے کلام میں منع کیا کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا، اور جب ہم خدا کی بدی کرتے ہیں، خدا کو دکھ دیتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ بدی کرتے ہیں، تو خداوند جو ہیں ایسا ہماری زندگی میں کرتا ہے کہ وہ نفع، وہ جس کو ہم لے کر بیٹھے ہیں، جو ہماری محنت کے بغیر ہے، ہم نے کسی کا لے لیا ہے، مفت لے لیا ہے، جس میں ہماری خون پسینے کی محنت نہیں لگی ہوئی، بس ہم نے لالچ کیا اور ہم نے اسے مانگ لیا، ہم نے لے لیا، ہڑپ کر لیا، کسی کا لے لیا، تو جب ہم ایسا کرتے وہی نفع جو ہے، وہی لالچ جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، ہم دیکھتے ہیں پہلا ساموئیل اس کا 15واں باب اس کی 9ویں آیت، لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا، اور ان کو نیز کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیز کر دیا۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے میں ویسے ہی آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو پہلا ساموئیل اس کا 15واں باب شروع سے پڑھ لیجئے گا، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ ساؤل سے کہا کہ تو جا کر جو عمالیق ہے اس کو مار دے، اور جتنے بھی وہاں پر بچے، مرد، عورت، ننھے بچے، شیر خوار ہے، گائے بیل ہے، بھیڑ بکریاں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، سب کو قتل کر دے، سب کو نیز کر دے۔ لیکن وہاں پہ جو اچھی اچھی چیزیں تھیں، اور خداوند نے سب کے لیے کہا گیا تھا کہ سب کو جو دشمن کے ملک میں ہے، جو دشمن کا ہے، وہ سب نیز کر دے، اس کو اپنے ہاں نہ لے کے آئیں، اس کو وہاں ہی ختم کر دینا۔ تو ساؤل بادشاہ نے کیا کیا، جیسا کہ میں نے 9ویں آیت میں پڑھا تھا کہ لکھا ہے اس نے اچھی اچھی جو چیزیں تھیں، بھیڑ بکریاں، موٹے موٹے جانور، پلے جانور، اور جو اچھا تھا، جو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ ہمیں فائدہ دے گی، تو وہ خدا کی نافرمانی کر کے، لالچ کرتے ہوئے ان اچھی چیزوں کو اپنے ہاں لے آیا۔ اور حالانکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ تو کچھ بھی نہ لے کے آنا، سب کو وہاں پر نیست، تباہ برباد، سب کو کر دینا، لیکن اس نے، کیونکہ اس کی آنکھوں کو وہ چیز اچھی لگ رہی تھی کہ ان کے جو بیل ہیں جو اچھے تھے، موٹے تھے، برے اچھے تھے، بھیڑ بکریاں اچھی تھیں، جو ان کی موٹی موٹے بچے تھے بیلوں کے، گائے کے، تو اس نے ان کو اس لیے نیست نہیں کیا، حالانکہ خدا نے حکم دیا تھا، لیکن اس کے اندر اس چیز کا لالچ آیا کہ یہ اچھا ہے، ہم اس کو اپنے ہاں لے آتے ہیں۔ تو اس کے لالچ کی وجہ سے اس نے خدا کی وہ نافرمانی کی، کہ خدا نے جیسا پلان، جیسا منصوبہ اس کو دیا تھا، اس نے اس کو توڑ دیا۔
تو جو لالچ ہے اس نے اس کے اندر یہ کام کیا اور اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خدا کی نافرمانی کی اور نافرمانی کے بیچ میں نافرمانی اس لیے اس کے اندر آئی کیونکہ اس کے دل میں لالچ کا بیج، لالچ کا پھل، لالچ کی نیت تھی، تو اس لالچ نے اس کو کیسے برباد کیا اور خدا کی نظر میں وہ کہاں سے گرا۔ ہم اسی باب کا پہلا ساموئیل اس کا 15واں باب اس کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتیوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اسی لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ آمین۔ ہم اسی طرح اس کو 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں، سیموئیل نے ساؤل سے کہا، میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے اور خداوند نے تجھے رد کیا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ آمین۔ اب ہم ان دونوں آیات میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ساؤل نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی، خدا کی بات نہ مانی، اور خدا کی بات اس نے اس لیے نہیں مانی کیونکہ وہ لالچی تھا، اس کے اندر چیزوں کا لالچ تھا۔ جب اس نے اپنے اس لالچ کو پورا کرنا چاہا تو اس نے دوسری طرف خدا کی نافرمانی کی۔ جب پھر خداوند نے اس کو کہا کہ کیونکہ تو نے خدا کی بات کو رد کیا، خداوند کو رد کر دیا، خدا کے احکام کو رد کر دیا، کیونکہ اس نے اس لیے رد کیا کیونکہ اس کے اندر لالچ تھا، اس لالچ نے اس کو خدا کے کلام کو ماننے کے لیے اس کو اکسایا کہ تو خدا کی بات نہ مان، کیونکہ اس کا لالچ خدا کی فرما برداری سے بڑا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ لالچ کیا، اور جب اس نے خدا کے کلام کو رد کیا تو خدا نے بھی اس کو رد کر دیا۔ اگر ہم آج لالچ کرتے رہیں گے اور خدا کے حکم کو رد کریں گے تو خدا بھی ہمیں رد کر دیں گے۔ اب آگے رد کر کے کیا کہا گیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ جس پوسٹ پہ، جس جگہ پہ جتنی عزت اس کے پاس تھی خدا نے اس سے چھین لی۔ لالچ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لالچ کرنا ہم کون سا بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لالچ جو ہے 10 احکام میں منع ہے۔ ایک احکام ہے جس میں لکھا ہے کہ لالچ نہ کر۔ اب ہم اس لالچ کو بہت بڑا گناہ تصور نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سا بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہم کون سا شرابیں پیتے ہیں، ہم کون سا نشہ کرتے ہیں، ہم کون سا حرام کاریاں کریں۔ لیکن یہاں پر خدا نے بادشاہ سے اس لیے سب کچھ لے لیا، اس کی بادشاہت لے لی، اس کی وہ پوسٹ لے لی، اس سے وہ چھین لی، اس سے عزت چھین لی، جو وہ بہت اچھا رہتا کھاتا پیتا تھا، جو اس کی برکت تھی، خدا نے اس سے ساری چھین لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے لالچ کی وجہ سے خدا کے کلام کو رد کیا، خدا کے حکم کو توڑا۔ تو خدا نے جب اس کے لالچ کو دیکھا تو خدا نے دیکھا کہ یہ لالچ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا اور خدا کے کلام کو رد کیا، تو خدا نے بھی اس سے وہ ساری برکات جو وہ رکھتا تھا اپنی زندگی میں سب چھین لی۔ ہم اس کو اور زیادہ دیکھتے ہیں کہ خود جو لالچ ہے وہ خدا کے کلام میں اس کے اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں، خدا کتنا زیادہ لالچ کے اوپر ہمارے پر بھڑک سکتے ہیں، خدا کو کتنا غصہ آتا ہے۔ لالچ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ساؤل بادشاہ سے سب چھین لیا، اس کا کچھ باقی نہ رہنے دیا، کیونکہ وہ لالچی تھا، کیونکہ اس نے لالچ کر کے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ ہم آگے اسی کو دیکھتے ہیں کہ ہم اور سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اس کی 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلے آپ سے یہ پڑھوں گی، 17ویں آیت پڑھوں گی۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایلی کے بیٹے تھے۔ ایلی کے بیٹے گوشت کا لالچ کیا کرتے تھے۔ یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلا سیموئیل اس کو آپ 2 باب جو ہے وہ پورا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ 12ویں آیت سے لے کر آپ آگے تک 26ویں آیت تک پڑھ لیں۔ میں یہاں سے آپ کو بتاؤں گی کہ 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کا آخری حصہ لکھا ہے، تو مجھے ابھی دے دے تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ اب خدا کا کلام واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جو ایلی کے بیٹے تھے
وہ گوشت کا کھانے پینے کا اتنا اس حد تک لالچ کرتے تھے کہ جو کاہنوں کے پاس جو ان لوگ تھے وہ اپنی قربانی کا گوشت لاتے تھے، وہ اس میں سے لالچ کرتے تھے جو کہ خدا کا حصہ تھا، خدا کی چیزیں تھیں، خدا کا پاک، خدا کے لیے قربانی چڑھائی جا رہی تھی۔ وہ کھانے پینے کا اتنا لالچ کرتے تھے کہ وہ خدا کی پاک چیز کو بھی چھیننے کے لیے وہ تیار تھے۔ میں 15ویں آیت سے پڑھتی ہوں، بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا۔ اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائے گا، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا، نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ اب جو لوگ خدا کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں، جو لوگ اپنی قربانیاں خدا کے لیے دیتے تھے، تو ایلی کے بیٹے گوشت کا لالچ کر کے ان کو تو خدا کے طور طریقوں سے منع کر کے کہتے تھے پہلے ہمیں کچا دے دے تاکہ ہم اس کا کباب بنا سکیں۔ وہ کھانے پینے کے لالچ کی وجہ سے وہ اتنا بڑا گناہ کرتے تھے کہ جب انہوں نے یہ گناہ یہ کرتے رہتے تھے تو لکھا ہوا ہے 17ویں آیت کی آخری آدھے حصے میں آگے، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے۔ تو جو لوگ تھے وہ تنگ آ گئے تھے، جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم خدا کے لیے دیتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، ہم سے وہ گوشت اپنی پیٹ کے لیے، اپنے چسکے کے لیے، اپنے ذائقے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنے لیے لیتے ہیں۔ تو لوگ جو تھے وہ خدا کی اس قربانیوں سے گھن کھانا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہماری پاک قربانیاں نہیں چڑھ رہی۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا اتنا بڑا گناہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کے اندر لالچ تھا کہ خدا کی پاک چیزوں کو، وہ پاک قربانیوں کو، یعنی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہے تھے۔ تو جب خدا نے دیکھا، تو میں 25ویں آیت اسی باب کی پڑھوں گی، لکھا ہے، اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ ہم نے مثال میں یہی دیکھا کہ یہ نفع ہماری جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ جب ہم یہ نفع، یہ لالچ، جن پر ہم نے، جس چیزوں پہ ہم نے محنت نہیں کی، اور ہم دوسرے کے پیسے، روپے پر، چیزوں پر، گھر بار پر، ہم بزنس پر، ہم گاڑی اور دوسری چیزوں کا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی عورت کا، گائے بیل، کسی بھی اور چیز کا لالچ کرتے ہیں، تو جب ہم خدا کے حضور یہ گناہ کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں، ہمارے اس لالچ کی وجہ سے ہم اس کا نقصان کیا اٹھاتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ لالچ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم ساؤل بادشاہ کی اس میں جب ہم نے دیکھا تو ساؤل بادشاہ سے خدا نے، جب اس نے لالچ کیا اور لالچ کی وجہ سے اس نے خدا کی بات نہیں مانی، تو خداوند نے دیکھا اور خداوند نے اسے سب چھین لیا۔ تو خدا ہمارے گھر کچھ نہیں رہنے دے گا۔ ہم جتنا لالچ کر کے اپنے گھر کو، اپنے پیٹ کو، اپنی زندگیوں کو بھرنا چاہ رہے ہیں، خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے سے سب کچھ چھین لوں گا۔ اور اگر ہم آگے دیکھتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں، ایلی کی اولاد کو دیکھتے ہیں، بیٹوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھی لالچ کر کے کیا کریں، خدا کا گناہ کریں، تو خداوند نے فیصلہ کیا کیا کہ میں ان کو مار ڈالوں گا، میں ان کو مار ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم اس کو اور واضح طور پہ دیکھتے ہیں، پہلا سیموئیل اس کا 2 باب کی 34ویں آیت، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں ہوفنی اور فنہاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ہو ٹھہرے گا، وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے۔ اب خدا نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی ایک حادثہ نہیں ہوگا کہ ایک تیرا بیٹا پہلے مرے گا، ایک بیٹا جو ہے وہ 10 سال بعد مر رہا ہے، 5 سال کے بعد مر رہا ہے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق وہ جیتا ہے
اور پھر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ایک دن مرتا ہے۔ مرنا سب نے، لیکن ان کی موت ایسی کیوں تھی کہ وہ ایک ہی دن دونوں بیٹے جو ہیں وہ مر گئے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ خدا کی طرف سے ان کو سزا تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ لوگ لالچ کر رہے تھے۔ ہم لالچ اپنی زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے پارٹ میں بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لالچ کرتے ہیں، اور بائبل کے مطابق تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے۔ ہمارا تھوڑا تھوڑا لالچ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لالچ بڑھ بڑھ کے اتنا لالچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، یہ برا پھل ہمارے اندر اتنا زیادہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر ہم خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم لالچ چھوٹا ہو یا بڑا، لالچ ہے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ لالچ کرنے کی وجہ سے خدا جو ہے وہ ہمیں بے برکت کر دیں گے، ہمارے سے سب چھین لیں گے، اور حتیٰ کہ یہاں تک خدا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لالچ جو ہے وہ ہم توبہ نہیں کریں اور اسی طرح لالچی رہیں گے تو خداوند موت کا بھی فیصلہ اس زمین پر ہمارے لیے سنا دیں گے اور ہم وقت سے پہلے مر جائیں گے، جیسا کہ ان دونوں ایلی کے دونوں بیٹوں کے لیے خدا نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے۔ تو خدا کے حضور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم جیسے پہلا ساموئیل اس کا 2 باب اس کی 17 آیت میں پڑھ چکے ہیں، لکھا ہے سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس گناہ سے قابو پائیں، باز آ جائیں، خدا سے توفیق حاصل کریں، اور اس کلام کے سن کر ہم ڈریں خدا کے کلام سے کہ خدا بتا رہے ہیں کہ اگر تم لالچ کرو گے تو میں تم لوگوں کو مار ڈالوں گا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اور جتنا تم اپنے پیٹوں میں اور اپنے گھروں میں لالچ سے بھرنا چاہ رہے ہو اور اپنے گھروں کو لالچ سے مانگ کر اپنے گھر کو چلانا چاہ رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے چلانا چاہ رہے ہو، دوسروں سے مانگ کر اپنی بیوی کا خرچہ جو ہے وہ آپ مانگ کر چلانا چاہ رہے ہو، یا اپنے شوہر کا خرچہ جو ہے وہ آپ مانگ کر چلانا چاہ رہے ہو، تو خداوند دیکھ رہے ہیں۔ خداوند کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اسی طرح لالچ کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوگا کہ خداوند ہم سے سب کچھ چھین لیں گے اور حتیٰ کہ خداوند ہمیں مار ڈالیں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔